سب سے پہلے تو کرنل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کی فیسلٹی ہم نے شارٹ نوٹس پہ یوز کی. اشتیاق صاحب آپ کو بہت بہت شاباش اور شکریہ فار ارینجنگ سچ اے ویری knowledgeable workshop for the station clerks اور ایڈیشنل اسٹیشن کلرک. بشیر صاحب آپ کا بھی شکریہ اور مولانا صاحب مفتی صاحب کا بھی شکریہ. انہوں نے ٹائم نکالا اور اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے اور اپنا نالج بھی شیئر کیا. اور تمام جتنے محرران صاحبان ہیں, لیگلی تو انہوں نے کہا ہوگا ہمارے لیے بائبل پولیس رول ہی ہے. اور میرے خیال میں سب سے نالائق افسر وہی ہوگا جس کو اپنے قوانین کا آئیڈیا نہ ہو. اور پولیس رول جو ہے ہمارے لیے بائبل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اسی پہ پورے پولیس آرگنائزیشن کا سٹرکچر, اس کی فنکشننگ اور اس کے قوانین. لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو میکینزم دیا ہوا ہے وہ ہمارا ہے CRPC, جو آپ کو بتاتا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قانون کس طرح لاگو کرنا. اور اس میں بھی بڑے محدود سیکشنز ہیں جو محرر صاحبان سے ریلیٹڈ ہیں کہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس ہے تو آپ کے CRPC میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جس طرح بشیر صاحب نے کہا اور لازمی طور پہ پہلے بھی اس لیکچر کے پہلے حصے میں اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی کہ اگر کوئی کوگنیزیبل چیز ہے تو آپ بالکل اس میں ہچکچانے کی ضرورت ہے ہی نہیں. وہ آپ کو قانون نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس میں پرچہ دیں. لیکن مجھے پتہ ہے مجبوریوں کا, آپ SHO سے پوچھیں گے, DSP سے پوچھیں گے, DPO سے آپ اجازت لیں گے. بٹ دا تھنگ از کہ اب پولیسنگ کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. میں لیگل سائڈ پہ نہیں جاتا کہ کون کون سے سیکشنز ہیں اور کون کون سے آرٹیکلز ہیں اور کون سے چیپٹر ہیں پولیس رول کے جس کو ہم نے فالو کرنا ہے. وہ آپ ان سے بخوبی آگاہ ہیں اور میرے خیال میں سب نے ایگزام بھی دیا ہوا ہے, ریٹن ایگزام کے تھرو یہ سارے آئے ہوئے ہیں. تو پولیسنگ کے جو ڈائمینشنز ہیں ٹوٹلی کس طرح چینج ہو گئے ہیں. اور جو میری ایکسپیکٹیشن ایز اے DPO آپ لوگوں سے ہے یا لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ایز اے پولیس افسران آپ لوگوں سے, سب سے پہلے تو محرر کو ہمیں استاد کہا کرتے تھے کہ محرر جو ہوتی ہے وہ پولیس اسٹیشن کی ماں ہوتی ہے. وہ بالکل ماں کی طرح ہوتی ہے. اس کا ہر ایک چیز کا خیال رکھنا جو ہے نا وہ محرر کے ذمہ ہوتا ہے. چاہے آپ ریکارڈ کی تکمیل لے لیں, چاہے مال گورنمنٹ ہی لے لیں, چاہے کیس پراپرٹی لے لیں, چاہے اس کا چونا لے لیں, اس کا رنگ روغن لے لیں, چاہے اس کے ڈیکورم لے لیں, چاہے کرسی میز لے لیں, چاہے لائٹنگ, پوچھتا افسر محرر سے ہی کہ یہ لائٹ کیوں نہیں جل رہی ہے جو ٹوٹی ہے, یہ کیوں خراب ہے, پانی کیوں نہیں آ رہا, گیس کا مسئلہ کیوں ہے, بجلی کیوں نہیں ہے. اور سائل جب بھی آتا ہے پولیس اسٹیشن کے اندر تو اس کا انکاؤنٹر جو ہوتا ہے وہ محرر یا منشی یا جو بھی ہے جو محرر کا کمرہ ہے اس سے ہی ہوتا ہے. وہ ہمارا فرنٹ ڈیسک ہے. تو آج کل ہر ایک بندہ کمیونٹی کا ہمیں بڑا مائنوٹلی آبزرو کر رہا ہوتا ہے. آپ جو بھی کام تھانے کے اندر کر رہے ہوتے ہیں یا بحیثیت ایک پولیس افسر میں جو بھی کام کر رہا ہوتا ہے اس کو باریک بینی کے ساتھ ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے. آپ یہ بالکل ذہن سے نکال لیں کہ آپ تھانے کے اندر بیٹھے ہوئے اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں صحیح یا غلط, اور وہ چھپ جائے گا. صحیح کام بھی آپ کریں گے وہ پوری دنیا کو پتہ چل, پورے ایبٹ آباد میں پتہ ہوگا کہ یہ فلانے محرر نے یہ کیا ہے. اگر کسی کو چائے آپ نے پلائی ہے, اگر کسی کو پانی پلایا ہے, پورے ایبٹ آباد میں پتہ چل جائے گا کہ یہ سٹی تھانے کا اور یہ میرپور کا یا یہ حویلیہ کا محرر جو ہے یہ بہت ہی اچھا افسر ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کوئی غلط کام بھی کرتے ہیں تو وہ بھی چھپتا نہیں ہے. تو یہ تو آپ بالکل ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ کسی کے پاس کیمرہ نہیں ہے, موبائل نہیں ہے, کوئی مجھے سن نہیں رہا, تو دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. اگر آپ غلط کام کریں گے تو وہ پوری دنیا میں اس کا واضح ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی ہوگا, اخباروں میں بھی ہوگا, افسران بھی آپ سے خفا ہوں گے, آپ خود بھی ملامت کہیں گے اپنے آپ پہ. تو یہ چیزیں بالکل ذہن میں رکھیں کہ جو پولیس کی سب سے بڑی ناکامی, ہم 24 گھنٹے بھاگ دوڑ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, سب سے بڑی ناکامی ہماری ہے پبلک ڈیلنگ. تھانوں میں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اگر ان کو آپ صحیح ڈیل نہیں کرتے, اگر ان کی شکایت جو ہے آپ سنتے نہیں ہیں تو آپ نے زیرو کر دیا. آپ نے DPO کو بھی زیرو کر دیا,
آپ نے اپنے ڈی ایس پی کو بھی کر دیا, آپ نے اپنے ڈی آئی جی کو بھی کر دیا, اور آپ نے اپنے آئی جی کو بھی کر دیا. وہ پھر باہر روڈ پہ نکل کے بازار میں, مسجد میں اور مارکیٹ میں اور حجرے میں وہ یہی کہے گا کہ یہ ایبٹ آباد کی پولیس تو بہت ہی نکمی پولیس ہے. یعنی صرف آپ لوگوں کی ایک کمزور ڈیلنگ سے, آپ لوگوں کی نالائکی سے پورے ڈپارٹمنٹ کی بدنامی ہو جاتی ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے اور یہ میری ڈائریکشن بھی ہے کہ دیکھیں اخلاق جو ہے نا, اس پہ ہمارا کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کی بات سنتے ہیں تو اس سے اس کا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا, لیکن کم از کم اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ وہ ڈاکٹر اور مریض کی مثال دیتا ہوں. مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ چپ سے صحیح نہیں ہوتا, یا پرسکرپشن لکھنے سے وہ صحیح نہیں ہوتا, لیکن جب مریض اپنی رودات سناتا ہے ڈاکٹر کو تو اس کا 50% مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ دوائی پھر بعد میں لیتا ہے, پھر وہ کھاتا بھی بعد میں ہے. وہ صحیح ہو نہ ہو وہ الگ, وہ دور کی بات ہے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ اس کو سن لیں, صرف آپ اس کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں. اگر ایس ایچ او کے ساتھ کام ہے اس کو کہیں, اگر اس کا کوئی لیگل مسئلہ ہے اس کو بتائیں, اس کو سمجھائیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ سول سوٹ ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ عدالت جائیں, آپ کو ہم ڈی آر سی بھجوا دیں گے, آپ ویٹ کریں, ایس ایچ او صاحب آتے ہیں, آپ ڈی ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ ڈی پی او کے پاس چلے جائیں, آپ اس کو گائیڈ کریں. یہ آپ کی ایف آئی آر ہو چکی ہے, آپ انویسٹیگیشن والوں کے پاس جائیں, آپ ادھر چلے جائیں, آپ اس کو پراپرلی گائیڈ کریں. اور اس سے ان کے 50% مسئلے جو ہیں, وہ جو کمپلینٹ ہے اس کا وہ حل ہو جاتا ہے. وہ بات کی باتیں جو ہیں وہ بات کی ہوتی ہیں. بٹ دا تھنگ اس کہ جو بھی سائل, جو بھی کمپلیننٹ پولیس اسٹیشن کے اندر آئے تو آپ اس کو بالکل ہی یعنی آپ اس کو اس طرح سمجھے جس طرح آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہوتا ہے, اس طرح ٹریٹ کریں. اب پولیسنگ میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, میں چند امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. ریکارڈ کی تکمیل ہم ہمیشہ کہتے ہیں انسپیکشن نہیں, اور ابھی فارمل انسپیکشن میں نے دیکھے ہیں ادھر نہیں ہوئے. فارمل انسپیکشن بہت ضروری ہے, اور اس میں آپ لوگوں کا ریکارڈ ہی ہم دیکھتے ہوتے ہیں. آج کل خیبر پختونخوا میں یہ کیس پراپرٹیز کے بہت ایشو سامنے آ رہے ہیں. وہ پھر آپ جو پرانا مورر ہے اس پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس نے ہینڈنگ اور ٹیکنگ اور صحیح نہیں کی, اس نے مجھے صحیح انسپیکشن اس کی نہیں ہوئی کیس پراپرٹیز کی. اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. یہ آخر تک چلتی ہیں, یہ سپریم کورٹ تک چلتی ہیں. یہ جب ایف آئی آر آپ لکھتے ہیں نا, تو یہ ایف آئی آر صرف ایک کاغذ کی پرچی نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کے بڑے بڑے وکیل اسی ایف آئی آر کے بیسس پہ کیسز لڑتے ہیں. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے, اس کی ڈرافٹنگ سیکھیں. اب کسی کو نہیں آتی, مجھے بھی شاید صحیح نہیں آتی ہو, لیکن میں پھر بھی تھوڑی بہت لکھ لیتا ہوں. متن کس طرح, مراسلہ کس طرح لکھتے ہیں, روزنامچے میں انٹری کس طرح ہوتی ہے, ہر ایک چیز روزنامچے میں لکھ لیا کریں. یہ آپ لوگوں کی حفاظت ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ میں نے روزنامچے میں اس کی انٹری کی ہوئی تھی. یہ ریکارڈ جو ہوتا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے ہوتا ہے, یہ روزنامچے جو ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. یہ باقی امپورٹنٹ رجسٹر کچھ تو متروک ہو گئے ہیں, جو بقایا رجسٹر ہیں 16, 19, 13 تو چلیں وہ ہے 11, 12, 9, 10, 4, 1, 2 یہ ایف آئی آر روزنامچہ, یہ امپورٹنٹ رجسٹر ہے. کم از کم ان کی تکمیل آپ کی ہو, اور جتنی او جیز پی جیز بنی ہوئی ہے اس کی تکمیل ہو. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ کے پاس سٹاف بھی ہے, آپ کے پاس ٹائم بھی ہے, آپ کو باہر آپ نہیں جاتے ہوتے ہیں, آپ فیلڈ میں نہیں گھومتے ہوتے ہیں, آپ کا یہی کام ہوتا ہے کمپلیننٹ کو سننا, اس کی دادرسی کرنا, اور اس کو لیگل رائے دینا, اس کو ایک گائیڈنس دینا. یہ آپ کا فرض ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا, اور قانون کو فالو کریں. مجھے فالو نہ کریں گے, ڈی پی او نے یہ کہا ہے اور ڈی ایس پی نے یہ کہا ہے اور ایس ایچ او نے. غلط کام کی یعنی آپ کیوں اپنے آپ کو غلط کاموں میں ڈالتے ہیں؟ جو قانون کہتا ہے, اگر آپ کو افسر بھی غلط بات کہتے ہیں تو آپ اس سے بالا افسر کو بتائیں کہ مجھے اس طرح کے حکم ملے ہیں, میں نہیں کر سکتا. اس پہ کوئی, ہمیں بھی لوگ سفارشیں کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. لیکن قانون کو اب غلط چیز کی بالکل گنجائش, اب وہ زمانے چلے گئے کہ آپ اب غلط کام کریں گے اور اس پہ ہم پس و پیش سے کام لیں گے, کیونکہ ہم سے بھی اوپر سنوائی ہوتی ہے. اب اتنی دور سے اگر ناڑا سے ایک بندہ آ رہا ہے ادھر ایبٹ آباد, تو اس پہ کتنا خرچہ ہوتا ہوگا, آپ خود سوچیں. میرے پاس تو جب بھی سائل دور دراز کے علاقوں سے آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یہ پہلے گیا ہے 17 نے اس کو اندر جانے کی, پھر یہ اندر گیا ہے تو
صاحب بہادر جو ہے وہ تھے نہیں یا اس نے لفٹ نہیں کرائی. پھر یہ ایس ایچ او کے پاس گیا ہوگا, وہ تھا نہیں یا پتہ نہیں مصروف ہوگا, اس نے بھی نہیں سنا. پھر ڈی ایس پی کے پاس گیا ہوگا, اس نے بھی نہیں سنا. تو اب یہ اتنی دور سے میرے پاس آیا ہے, تو اس کے تو 1000 روپے خرچ ہوئے ہیں, اور اس کی دیہڑی بھی اس دن کی گئی ہے. اس کا ضروری, ہر بندے کی بچے ہوتے ہیں, ضروری کام ہوتے ہیں. وہ میرے ذہن میں یقین کرے یہی چیز ہوگی. یہ جو میں ہر ایک چیز کا آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, یہ ڈی ایس پی صاحبان گواہ ہیں, ایس ایچ او, میں چھوٹے چھوٹے کیس کا بھی پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے, یہ آپ لوگوں کے پاس گیا تھا, کیا پھر آپ لوگوں نے کس طرح ٹریٹ کیا اس کو. جب میں ہر ایک کمپلینٹ پہ اتنا ٹائم دیتا ہوں, میرے اور بھی 1000 کام ہوتے ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر ایک کام کرنے والا ہوتا ہے, لیکن پراپرلی ٹریٹ کریں, گڈ ول بنائیں. ہم نے نیا انیشیٹو لیا ہے یہ خواتین کا, تو اس کی بڑی اپریسیشن ہو رہی ہے پورے صوبے میں بھی, پورے ملک میں بھی. یہ آپ کو یہ میڈیا سے اور سوشل میڈیا سے بھی پتہ چل گیا ہو. اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا, اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے, اور جو میرے ذہن میں تھا, کہ ایبٹ آباد میں خواتین سے ریلیٹڈ, وومن ریلیٹڈ کیسز بہت زیادہ ہیں, اس کی پرسنٹیج بہت زیادہ ہے. اور لازمی بات ہے جب خاتون کسی اس طرح ماحول میں جاتی ہیں جہاں پہ کوئی دوسری خاتون نہ ہو, تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مردوں سے کتراتی بھی ہیں, ان کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی. ان کے 1000 مسائل ہوتے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے ہوتے ہیں, چائلڈ ابیوز کے ہوتے ہیں, سیکشول وائلنس کے ہوتے ہیں. تو وہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سیم سیکس کے ساتھ وہ ان کی کوآرڈینیشن بڑی آسان ہوتی ہے. تو آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے, اور یہ آپ لوگ میرے خیال میں آ رہی ہیں خواتین, مجھے ذرا فیڈ بیک دیں آپ. وہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ وہ بیچاری آئے گی, اور میرے پاس بھی آتی ہے, ایس ایچ او کے پاس بھی آتی ہے, ڈی ایس پی صاحب کے پاس بھی جاتی ہے, تو اپلیکیشن پڑھ کے ہم بس مار کر لیتے ہیں. اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. آپ اس پہ لیگل کاروائی کریں. جو بھی اس طرح کی اپلیکیشن ہو جو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ سائیکولوجیکلی آپ پڑھ سکتی ہیں کہ ان کے ساتھ واقعی تشدد ہوا ہے, کوئی بروزنگ مارکس ہیں, کوئی اور ان پہ زخم کے نشان ہیں, کوئی بہت زیادہ ایشو ہے, وہ میڈیکل کروا لیں گے اسی ٹائم, اور اس پہ پرچے لیں. ان کی ہیلپ تبھی ممکن ہے جب اس پہ کوئی لیگل کاروائی ہو. تو یہ انشور کریں. جو میں آپ کو یہ سی آئی اے پکٹس کی میں بار بار بات کرتا ہوں, ان کو بلائیں. ایس ایچ اوز کو بھی میں نے کہا ہے, جو ڈپٹی افسران ہیں ان کو بھی کہا ہوا ہے, ایس ڈی پی اوز کو بھی کہا ہوا ہے, ان کی پرسنل فائلیں بنوائیں. جو پی اوز ہیں ان کی ہسٹری شیٹیں بنوائیں. جو آف ریکارڈ پی اوز ہیں ان کو آن ریکارڈ لے کے آئیں. جو ٹی آئی ایف ہے وہ آپ کا پراپر ریکارڈ ہو. جو آپ کے علاقوں میں پرائیویٹ ہاسٹلز ہیں ان کی ٹی آئی ایف مکمل ہو, ان کی رجسٹریشن ہو. جو ہوٹل ایکٹ ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہوا ہے وہ آپ انشور کریں کہ آپ کے علاقے میں جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ انشور کریں. جو آپ کے علاقے میں میڈیکل سٹورز ہیں وہ ان کی پراپر انٹری ہو. جو آپ کے علاقے میں اسلحہ سٹورز ہیں وہ رجسٹر میں پراپر انٹری ہو. یہ ساری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس سے ہماری سرویلنس بہتر ہوتی ہے. آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا تو آپ کے فنگر ٹپس پہ ہوگی. میں نے بیڈ بکس کا کہا ہے, اس پہ کام کریں. اس کو انشور کریں کہ آپ کی بیڈ بکس اکارڈنگ ٹو دی جیوگرافی, اکارڈنگ ٹو دی ڈیموگرافی ہو. جو خواتین آتی ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں, جو سائل آتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھیں, جو پی ایل سی ممبران آتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں, ان سے انفارمیشن لیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بہت امپروو ہم کر سکتے ہیں. اسی میں ہماری کمزوری ہوتی ہے. پولیسنگ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یہی پبلک ڈیلنگ ہے, چوروں کے خلاف, ڈکیتوں کے خلاف, منشیات کے خلاف, چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم نے امپروو کرنا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی پرفارمنس اور بھی امپروو کریں گے, اور ڈپارٹمنٹ کی نیک نامی کا باعث بنیں گے, بدنامی کا نہیں. جینون کام کریں, لیگل کام کریں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کام کریں. بہت بہت شکریہ.